شادی کرنا زندگی کا سب سے مشکل اور اہم فیصلہ ہوتا ہے۔ اس فیصلے سے پہلے ہم استخارہ کرتے ہیں، دوستوں اور رشتہ داروں سے مشورہ لیتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود 5 ایسے طریقوں سے اشارے دیتے ہیں کہ کس شخص سے شادی کرنی چاہیے۔ یہ اشارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے طور پر آتے ہیں جو ہماری زندگی کو سکون، خوشی اور برکت سے بھر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ان اشاروں کو سمجھ جاتے ہیں اور ایک خوبصورت، مستحکم اور روحانی طور پر مطمئن ازدواجی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں اور غلط فیصلہ کر کے ساری عمر پچھتاوے اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ 5 طریقے اللہ کی حکمت اور رحمت کا مظہر ہیں جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ شادی صرف انسانی خواہشات کا معاملہ نہیں بلکہ الہی منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ ان اشاروں کو پہچاننے سے نہ صرف ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے بلکہ ہماری زندگی اللہ کی رضا اور برکتوں سے مالا مال ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی دل کی گہرائیوں سے سوچا کہ میری شادی کس شخص سے ہوگی؟ کیا وہ شخص جو میری زندگی میں آئے گا واقعی میرا مقدر ہوگا اور میرے لیے اللہ کی طرف سے منتخب کیا گیا ہوگا؟ آج کے دور میں ہر دل کے اندر ایک عجیب سا خوف، اضطراب اور بے چینی پایا جاتا ہے۔ لڑکی والے ڈرتے ہیں کہ کہیں غلط ہاتھوں میں اپنی بیٹی نہ دے دیں اور وہ ایک محفوظ اور خوشحال زندگی سے محروم نہ رہ جائے، جبکہ لڑکے والے خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھیں جو ان کے بیٹے کی خوشیوں کو تباہ کر دے۔ ہر کوئی اپنی دعاؤں میں یہی التجا کرتا ہے کہ یا اللہ، ہمیں وہ انسان عطا فرما جو ہمارے نصیب میں بھلائی، سکون، محبت اور برکت لے کر آئے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے، کیا واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کس سے شادی کرنی چاہیے؟ اور اگر بتاتے ہیں تو کیسے؟ کیا وہ کوئی آسمانی آواز دیتے ہیں، کوئی خاص خواب دکھاتے ہیں، کوئی گہرا احساس دلاتے ہیں، یا دل کا سکون ہی ان کا پیغام ہوتا ہے؟ دراصل زندگی میں ہونے والی ہر ملاقات، ہر واقعہ، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے جو ہماری ہدایت اور بھلائی کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے۔ کبھی کوئی اجنبی آتا ہے اور دل کو چھو جاتا ہے، اس کی باتوں میں ایک روحانی کشش محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کوئی رشتہ بننے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظتی اقدام ہوتا ہے۔ کبھی کوئی شخص خاموشی سے ہماری دعاؤں کا جواب بن کر آتا ہے اور ہماری زندگی کو نئی روشنی اور امید سے بھر دیتا ہے، مگر ہم اکثر ان اشاروں کو پہچان نہیں پاتے کیونکہ ہم ظاہری چیزوں میں الجھ کر روحانی نشانیوں کو بھلا دیتے ہیں اور دنیاوی معیاروں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں لوگ شادی سے پہلے ڈرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کہیں زندگی کا سب سے اہم فیصلہ غلط نہ نکل آئے، اور یہ ڈر فطری ہے کیونکہ شادی صرف 2 دلوں کا نہیں بلکہ 2 تقدیروں، 2 خاندانوں اور 2 روحوں کا مقدس ملاپ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور ذمہ داری ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ خاموش نہیں ہوتے، وہ اپنے بندوں کو رہنمائی ضرور دیتے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دل کی آنکھوں سے دیکھنا سیکھیں اور روح کی زبان کو سمجھیں۔ کبھی وہ دل کے سکون سے اشارے دیتے ہیں، کبھی استخارے کے ذریعے، کبھی حالات کو آسان بنا کر، اور کبھی ایسا شخص آپ کی زندگی میں بھیج کر جو آپ کے ایمان، سوچ، مزاج اور اقدار سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہو۔ یہ ویڈیو انہی نشانیوں کے بارے میں ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، ان 5 طریقوں کے بارے میں جن سے اللہ تعالیٰ خود آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کس سے شادی کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے ان نشانیوں کو پہچان لیا تو آپ کا دل کبھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ آپ کی ازدواجی زندگی اللہ کی رحمتوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ ویڈیو صرف شادی کے بارے میں نہیں، یہ ایمان، دعا، اللہ کی حکمت کو سمجھنے اور زندگی کو الہی روشنی میں دیکھنے کا ایک خوبصورت روحانی سفر ہے۔ چلیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے ان نشانیوں کو دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ 5 طریقے جن سے اللہ اشارے دیتے ہیں کہ کس سے شادی کرنی چاہیے۔ ان میں سے پہلا اشارہ یہ ہے کہ جب تقدیر تمہارے گرد ایک خاموش دائرہ بناتی ہے اور ہر راستہ نرمی سے ایک ہی سمت جھکنے لگتا ہے۔ زندگی میں بعض لمحے ایسے آتے ہیں جب سب کچھ بظاہر عام لگتا ہے مگر اندر ہی اندر کوئی غیر محسوس طاقت تمہیں خاص سمت دھکیلنے لگتی ہے
اور یہ طاقت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو تمہاری بھلائی کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تقدیر اپنا خاموش دائرہ تمہارے ارد گرد بنا چکی ہوتی ہے اور تمہیں احساس ہونے لگتا ہے کہ اللہ کا منصوبہ تمہیں ایک خاص شخص کی طرف لے جا رہا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تم خود فیصلہ کر رہے ہو، مگر دراصل فیصلہ تمہارے لیے پہلے سے کیا جا چکا ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ اللہ کی حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ سب اتفاق لگتا ہے، راستے، لوگ، حالات سب بے رابطہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ایک ترتیب بننے لگتی ہے جو اللہ کی طرف سے خوبصورت تحریر کی طرح سامنے آتی ہے، جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ تمہارے دنوں اور خوابوں کو ایک خاص سمت میں موڑ رہا ہو، اور یہ ہاتھ اللہ کا ہوتا ہے جو تمہیں تمہارے نصیب کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ محض حالات کا بہاؤ ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی لکھی ہوئی لکیر ہے جو آہستگی سے تمہیں تمہارے نصیب تک لے جا رہی ہوتی ہے اور تمہاری زندگی کو برکتوں سے نوازتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب کائنات تمہارے خلاف نہیں بلکہ تمہارے ساتھ سازگار ہونے لگتی ہے، اور اللہ کی رحمت ہر طرف سے تم پر نازل ہوتی ہے۔ جو دروازے بند تھے وہ خود بخود کھلنے لگتے ہیں، جو لوگ تمہیں روک رہے تھے وہ خاموشی سے راستہ دینے لگتے ہیں، اور جو چیز تمہیں مشکل لگتی تھی وہ اچانک آسان ہو جاتی ہے۔ یہ تقدیر کی وہ لطیف چال ہے جسے صرف حساس دل ہی محسوس کر سکتا ہے، اور جو دل یہ محسوس کر لے وہ اللہ کی ہدایت پر چلنے لگتا ہے۔ اللہ کبھی اعلان نہیں کرتے، وہ خاموشی سے چیزوں کو ترتیب دے دیتے ہیں۔ وہ تمہارے دل کے ارد گرد ایسا حصار بنا دیتے ہیں جس کے اندر صرف وہی شخص داخل ہوتا ہے جو تمہارے نصیب میں لکھا ہو۔ تم جب بھی کوئی دوسرا راستہ اختیار کرو، مگر ہر بار حالات تمہیں واپس اسی ایک سمت کھینچ لاتی ہے۔ یہ وہ خاموش دائرہ ہے جہاں اختیار کا گمان رہتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب کچھ تقدیر کے زیر سایہ ہوتا ہے، اور اللہ کی حکمت اسے مکمل کرتی ہے، اور کبھی بھی یہ دائرہ تمہیں آزمانے کے لیے الجھا دیتا ہے۔ تم بھاگتے ہو، چھپتے ہو، انکار کرتے ہو، مگر جب تھک جاتے ہو تو سمجھ آتا ہے کہ جس چیز سے بھاگ رہے تھے وہی تمہارے سکون کی منزل تھی، اور یہ منزل اللہ کی طرف سے تیار کی گئی ہوتی ہے۔ اللہ کے فیصلے شور نہیں کرتے، وہ خاموشی میں بلند ہوتے ہیں، اور جب وہ چاہتے ہیں کہ تم کسی خاص شخص تک پہنچو تو وہ تمہارے راستے ایسے موڑ دیتے ہیں کہ تمہارا ہر سفر، ہر موڑ، چاہے تم جتنا بھی مختلف سوچو، آخرکار اسی ایک سمت میں جا ٹھہرتا ہے۔ یہی پہلا اشارہ ہے تقدیر کا نرم جھکاؤ، جہاں اللہ خاموشی سے تمہیں تمہارے مقدر کے دروازے تک لے جاتے ہیں، بغیر آواز، بغیر اعلان، بس احساس کے ہلکے سے لمس سے تمہیں یہ سمجھا دیتے ہیں کہ یہی ہے وہ، یہی میری لکھی ہوئی کہانی ہے جو تمہاری زندگی کو خوشیوں اور برکتوں سے بھر دے گی۔ 5 طریقے جن سے اللہ اشارے دیتے ہیں کہ کس سے شادی کرنی چاہیے۔ ان میں سے دوسرا اشارہ یہ ہے کہ جب کوئی نام تمہارے ذکر میں نہیں مگر تمہارے سکون میں بسا ہوتا ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی کوئی شخص ایسا آتا ہے جس کا ذکر تم زبان سے نہیں کرتے، مگر تمہاری خاموشی میں اس کی موجودگی محسوس ہوتی ہے، اور یہ موجودگی اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت کی طرح دل میں اترتی ہے۔ وہ باتوں میں نہیں، احساس میں رہتا ہے۔ تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن تمہارا سکون اس کے نام سے جڑا ہوتا ہے، اور یہ سکون اللہ کی رحمت کا مظہر ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ دل کی گہرائیوں میں سے ایک ایسا تاثر اتارتے ہیں جو لفظوں کی گرفت میں نہیں آتا بلکہ روح کو چھو کر گزر جاتا ہے۔ یہ رشتہ عام تعلقات کی طرح شور مچاتا نہیں، یہ ایک لطیف خاموشی ہے جو روح کے کنارے بیٹھ جاتی ہے اور دل کو اطمینان بخشتی ہے۔ کبھی تم عبادت میں ہوتے ہو اور اچانک دل ہلکا سا مسکرا دیتا ہے، کوئی چہرہ، کوئی نام، کوئی احساس بغیر بلائے تمہارے ذہن سے گزر جاتا ہے، اور تم جانتے نہیں، مگر دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اتر آتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت کی نشانی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہارے دل کی زبان سے تمہیں کچھ سمجھاتے ہیں، وہ کہتے نہیں مگر دل کو ایک خاص سمت میں ٹکا دیتے ہیں۔ تم بھولنا چاہو تو بھی نہیں بھول پاتے، کیونکہ یہ یاد تمہاری اپنی نہیں ہوتی، یہ یاد اوپر سے بھیجی گئی ہوتی ہے، اور اللہ کی حکمت اسے مستقبل بناتی ہے۔ بعض اوقات تمہیں لگتا ہے کہ یہ صرف خیال ہے، لیکن وہ خیال عبادت کے بعد بھی باقی رہتا ہے، وہ دعا کے بعد بھی دل کے قریب بیٹھا رہتا ہے،
اور جب تم سکون تلاش کرتے ہو تو تمہیں وہی احساس، وہی چہرہ، وہی مانوس سی کیفیت لوٹا دیتی ہے۔ یہ محض یاد نہیں، یہ رب کی نشانی ہوتی ہے جو تمہیں بتاتی ہے کہ یہ شخص تمہارے لیے اللہ کا منتخب کردہ ہے۔ اللہ جب کسی کو تمہارے نصیب میں لکھ دیتے ہیں تو وہ تمہارے ذکر کا نہیں، سکون کا حصہ بن جاتا ہے۔ تمہارا دل اس سے بحث نہیں کرتا، بس مانوس رہتا ہے، جیسے برسوں کی پہچان ہو، اور یہ پہچان اللہ کی رحمت سے پیدا ہوتی ہے۔ کبھی دل چاہتا ہے کہ اس احساس کو لفظوں میں سمیٹ لو، مگر زبان کھلتی ہے تو الفاظ غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ رب کے بنائے ہوئے رشتے شور میں نہیں، خاموشی میں پہچانے جاتے ہیں۔ یہ وہ محبت نہیں جو وقت کے ساتھ کم ہو جائے، یہ وہ انسیت ہے جو دل کی گہرائی میں چھپ کر ہر دعا کے اختتام پر آمین کے ساتھ بہہ جاتی ہے۔ تمہارے ذکر میں اس کا نام نہیں، مگر جب تم سکون کی دعا مانگتے ہو تو رب اس کے نام سے تمہارا دل بھرتے ہیں۔ یہی دوسرا اشارہ ہے جب اللہ کسی کو تمہارے دل میں ذکر کے طور پر نہیں، سکون کے طور پر رکھ دیتے ہیں۔ نہ تم اس سے بات کرتے ہو، نہ اس کا انتظار کرتے ہو، مگر جب تم تنہا ہوتے ہو تو دل کے کسی گوشے میں ایک مانوس خاموشی تمہارا ہاتھ تھام لیتی ہے۔ یہی خاموشی اللہ کی طرف سے آنے والا پیغام ہے۔ یہ اعلان نہیں، مگر سمجھنے والوں کے لیے نشان ہوتا ہے، اور جو دل اس نشان کو پہچان لے وہ اپنی دعا کے راستے میں اپنی نصیب کو پہچان لیتا ہے، اور اس کی زندگی اللہ کی برکتوں سے روشن ہو جاتی ہے۔ 5 طریقے جن سے اللہ اشارے دیتے ہیں کہ کس سے شادی کرنی چاہیے۔ ان میں سے تیسرا اشارہ یہ ہے کہ جب دعا تمہارے لبوں سے نہیں، تمہارے نصیب سے ادا ہونے لگتی ہے۔ زندگی میں کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو تم مانگتے نہیں، مگر وہ تمہارے حصے میں لکھی ہوتی ہیں، اور اللہ کی حکمت انہیں تمہارے لیے پورا کرتی ہے۔ تمہارے لب خاموش رہتے ہیں، مگر تمہارا نصیب ان دعاؤں کو دہراتا رہتا ہے، اور یہ دہرانا اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہارے دل کے اندر وہ چاہت رکھ دیتے ہیں جس کا تم نے شعوراً کبھی تقاضا نہیں کیا، اور یہ چاہت تمہیں خاص شخص کی طرف لے جاتی ہے۔ تم حیران رہ جاتے ہو کہ یہ خواہش کہاں سے آئی، یہ احساس کیوں اتنا مانوس لگتا ہے۔ یہ تمہاری دعا نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے نصیب کا جواب ہوتا ہے جو تمہاری بھلائی اور خوشی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ کبھی تم کسی کے لیے دعا نہیں مانگتے، لیکن جب تم سکون کی دعا کرتے ہو تو وہی شخص تمہاری سوچ کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہی لمحہ ہے جب رب تمہارے اور اس کے درمیان ایک نادیدہ رشتہ بننا شروع کر دیتے ہیں جو روحانی اور مستحکم ہوتا ہے۔ نہ وعدہ ہوتا ہے، نہ اظہار، مگر دل کے اندر ایک خاموش یقین اتر آتا ہے کہ یہ وہی ہے جو میری دعا کا مطلب تھا، اگرچہ میں نے اس کا نام کبھی نہیں لیا۔ اللہ کا نظام بڑا عجیب اور خوبصورت ہے۔ کبھی وہ تم سے دعا منگوائے بغیر ہی جواب دے دیتے ہیں، اور کبھی تمہارے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں مگر ان کو الفاظ نہیں ملتے۔ تب تمہارے نصیب کی تقدیر تمہاری جگہ دعا کرنے لگتی ہے۔ تم خاموش رہتے ہو، مگر قسمت کی تحریر رب کے حضور عرضی دیتی ہے۔ وہ عرضی لفظوں سے نہیں، احساس سے لکھی جاتی ہے، اور اللہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ یہ اشارہ اس لمحے ظاہر ہوتا ہے جب تم محسوس کرتے ہو کہ کوئی تعلق تمہاری مرضی سے نہیں، تقدیر کے بہاؤ سے جڑ رہا ہے۔ تم سوچتے نہیں، بس دل کی راہ خود بخود اس طرف مڑنے لگتی ہے۔ وہی ہے جو تمہیں مکمل محسوس کراتا ہے، وہی ہے جس کے ذکر کے بغیر تمہاری دعا ادھوری لگتی ہے۔ اللہ جب کسی کو تمہارے نصیب میں شامل کرتے ہیں تو تمہیں اس کی طرف مائل ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دل خود کہتا ہے یہ وہی ہے جو میرے لیے لکھا گیا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تم نے کبھی اس کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ یہی تو اصل دعا ہے جو تمہارے لبوں سے نہیں، تمہارے نصیب سے ادا ہوتی ہے، اور اللہ اسے سنتے ہیں۔ کبھی کبھی تم کسی نام کو بھولنے کی کوشش کرتے ہو، مگر ہر نیا موڑ اسی نام کی خوشبو لے آتا ہے۔ تمہارے فیصلے کہیں اور، مگر تمہارا سکون اس ایک رخ پر قائم رہتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہاری چاہت، تمہارا اختیار اور تمہارا مقدر ایک ہی صفحے پر ملتے ہیں، اور اللہ کی برکت اسے مستحکم کرتی ہے۔ یہی اللہ کا تیسرا اشارہ ہے جب دعا مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ دعا تمہارے نصیب سے خود نکل کر عرش تک پہنچتی ہے۔ ایسی دعا میں لفظ نہیں،
بلکہ تقدیر کی خاموشی بولتی ہے، اور جو دل یہ خاموشی پہچان لیتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ اب فیصلہ زمین پر نہیں آسمان پر ہو چکا ہے، اور یہ فیصلہ تمہاری ابدی خوشی کا ضامن ہے۔ 5 طریقے جن سے اللہ اشارے دیتے ہیں کہ کس سے شادی کرنی چاہیے۔ ان میں سے چوتھا اشارہ یہ ہے کہ جب کائنات تمہارے خلاف نہیں، تمہارے فیصلے کے حق میں سازش کرنے لگتی ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب تم محسوس کرتے ہو کہ سب کچھ اپنے آپ ٹھیک ہونے لگا، اور یہ ٹھیک ہونا اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے۔ وہ دروازے جو برسوں سے بند تھے اچانک کھلنے لگتے ہیں، وہ لوگ جو کبھی رکاوٹ تھے خود راستہ بنانے لگتے ہیں، وہ حالات جو تمہارے فیصلے کے خلاف تھے اب اسی فیصلے کے حق میں گواہی دینے لگتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ اپنی تخلیق کو تمہارے حق میں جھکا دیتے ہیں، اور یہ جھکانا ان کی قدرت کا مظہر ہے۔ یہ اس کا خاموش اشارہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، اب وہ فیصلہ کرو جو میں نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور یہ فیصلہ تمہاری زندگی کو سکون سے بھر دے گا۔ کائنات خود تمہارے ارادے کی خدمت کرنے لگتی ہے، تمہاری سوچیں سیدھی ہونے لگتی ہیں، راستے آسان ہونے لگتے ہیں، اور دل کو وہ اطمینان ملنے لگتا ہے جو پہلے کبھی نہیں ملا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جب وہ کسی بندے کے لیے کوئی نصیب مقرر کرتے ہیں تو پوری کائنات اس کے فیصلے کی گواہ بن جاتی ہے، اور ہر چیز اس کی حمایت میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ لوگ تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، یہ ممکن نہیں، مگر حالات خود ان کی بات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ رکاوٹیں گرنے لگتی ہیں، اور ہر موڑ پر ایک اندیکھا ہاتھ تمہارے حق میں مداخلت کرتا ہے۔ یہ مداخلت اتفاق نہیں، تقدیر کی منصوبہ بندی ہوتی ہے جو اللہ کی حکمت سے بھری ہوتی ہے۔ کبھی تم سوچتے ہو کہ یہ سب محض قسمت کا کھیل ہے، مگر اصل میں یہ الہی سازش ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کے لیے وہ انتظام کرتے ہیں کہ وہ خود حیران رہ جائے۔ تم ایک فیصلہ کرو اور دیکھو کہ ساری دنیا اس فیصلے کے گرد ہم آہنگ ہونے لگتی ہے۔ لوگ جو کبھی تمہارے خلاف تھے اب تمہاری حمایت کرنے لگتے ہیں۔ واقعات جو پہلے الٹے چلتے تھے اب سیدھے رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ کائنات کا تمہارے ساتھ جھک جانا در حقیقت رب کے اشارے میں سے ایک اشارہ ہے، کیونکہ اللہ جب چاہتے ہیں کہ تم کسی سے جڑ جاؤ تو وہ تمہارے اور اس کے بیچ سے سب رکاوٹیں خود ہٹا دیتے ہیں۔ نہ لڑائی ہوتی ہے نہ الجھن، بس سب کچھ ایک خاموش ہم آہنگی میں ڈھلنے لگتا ہے۔ یہ ہم آہنگی اتفاق نہیں، الہی نظم ہے جو تمہاری زندگی کو ترتیب دیتی ہے۔ جب کائنات تمہارے حق میں سازش کرتی ہے تو تمہارے دل میں شک نہیں رہتا، کیونکہ تم دیکھتے ہو کہ ہر در کھل رہا ہے، ہر راستہ روشنی لے کر آ رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ خود کہتے ہیں کہ جا، یہ راستہ میں نے تیرے لیے چمکایا ہے، اور تم سمجھ جاتے ہو کہ اب فیصلہ تمہارا نہیں بلکہ اس کا ہے جس نے تقدیر لکھی۔ یہی چوتھا اشارہ ہے جب ہر شے، ہر حال، ہر وقت تمہارے حق میں بولنے لگتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب تمہارے دل کا یقین اور کائنات کی حرکات ایک ہی دھن میں گاتی ہیں۔ تب سمجھو رب نے فیصلہ کر دیا ہے، اب صرف تمہیں ہاں کہنا باقی ہے، اور یہاں تمہاری زندگی کو ابدی خوشیوں سے نوازے گی۔ 5 طریقے جن سے اللہ اشارے دیتے ہیں کہ کس سے شادی کرنی چاہیے۔ ان میں سے 5واں اشارہ یہ ہے کہ جب دل اپنی مرضی کو چھوڑ کر کسی سکوت میں راضی ہو جائے، وہی رضا دراصل اشارہ ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر انسان چاہتا ہے کہ فیصلے اس کی خواہش کے مطابق ہوں۔ ہم سب کے اندر ایک میں چھپی ہوتی ہے جو کہتی ہے مجھے یہی چاہیے، یہی درست ہے، یہی میرے لیے بہتر ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن کبھی کبھی زندگی ایک ایسے مقام پر لے آتی ہے جہاں دل کی چاہت چپ ہو جاتی ہے، جہاں زبان مانگنا بھول جاتی ہے، اور جہاں انسان صرف اتنا کہتا ہے کہ یا اللہ جیسے تو چاہے ویسا ہی ہو، اور یہ کہنا اللہ کی رضا کی طرف ایک قدم ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ کا اشارہ ظاہر ہوتا ہے جو تمہیں بتاتا ہے کہ اب تمہارا نصیب تمہارے سامنے ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہاری ضد ختم ہو کر یقین بن جاتی ہے، تمہاری خواہش رضا میں ڈھل جاتی ہے۔ اب تم کسی نام کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ اس نام کے لیے تیار رہتے ہو جو تمہارے نصیب میں لکھا گیا ہے، اور یہ تیاری اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ یہ وہ سکوت ہے جو دکھائی نہیں دیتا
مگر روح کے اندر سے بہتا ہے اور دل کو اطمینان بخشتا ہے۔ یہ رضا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو شادی جیسے فیصلے کو آسان اور برکت والا بنا دیتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تیری رضا کی طرف رہنمائی عطا فرما، ہمارے دلوں کو تیری حکمت سے روشن کر اور ہماری زندگی کو محبت، سکون اور برکت سے بھر دے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔